السلام علیکم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں رات کی قید قسط نمبر 1۔ سلمیٰ خان۔ تمہیں مرنا ہے، تم مارنے کے لیے ہی لائی گئی ہو، تم مرو گی، تمہیں ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے ہم۔ خدا کے لیے چھوڑو مجھے، جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑو مجھے۔ وہ دیوار سے سہمی ہوئی لگی ہوئی تھی جب اچانک سے ایک سایہ نمودار ہوا اور اس سائے نے اس کا گلا دبا لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، میری سانس رک رہی ہے، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو۔ اس کی سانس رکتے ہوئے جا رہی تھی جب اچانک سے اس کی آنکھ کھلی۔ یا اللہ خیر! اس نے گھبرا کر اپنے اوپر سے کمبل ہٹایا اور آس پاس گھبرا کر دیکھنے لگی۔ جب ذہن بیدار ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی موجود ہے۔ جلدی سے ٹیبل پر رکھے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا اور منہ سے لگایا۔ اس کی سانسیں بہت زیادہ تیز ہو رہی تھیں، وہ ابھی بھی گھبرائی ہوئی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے خوف سے اپنی نظریں پورے کمرے میں دوڑائی تھیں مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ جب نظر بیڈ پر دوسری طرف لیٹے ہوئے اپنے شوہر پر پڑی تو اس کی نگاہوں میں اپنے لیے افسوس بھر چکا تھا۔ آیت الکرسی پڑھ کر خود کو مطمئن کر کے وہ بیڈ کے دوسری طرف آ کر لیٹ گئی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ابھی بھی گھبرا رہی تھی، اس کا جسم ابھی بھی ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ آنکھیں بند کرے گی سب کچھ دوبارہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، مگر پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ نیند کے آغوش پہ چلی گئی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے کافی برا ہونے والا ہے۔ امی، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ آپ جانتی ہیں نا میری جان بستی ہے آپ میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، لیکن آپ سمجھ ہی نہیں رہی ہیں۔ وہ افسردہ ہو کر اپنی ماں کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، زمر میری بچی، میں چاہتی ہوں تم جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ، میری زندگی کا کیا بھروسہ، اور ویسے بھی تمہاری خالہ بھی تو یہیں پہ ہی رہتی ہیں، وہ آ جایا کریں گی مجھ سے ملنے۔ تم کیوں فکر کرتی ہو میری؟ اتنا اچھا رشتہ قسمت سے ملتا ہے۔ بانو خالہ تو کہہ رہی تھیں بہت مشکل سے انہیں یہ رشتہ ملا ہے۔ ان کی تو اچھائی دیکھو، اتنے سارے لوگوں نے انہیں کہا ہوگا لیکن وہ یہ رشتہ تمہارے لیے لائی ہیں۔ میں تو جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، آخر ہم جیسے لوگوں کے لیے اتنے امیر گھر سے رشتہ آیا ہے، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے لہجے میں ایک خوشی تھی جو زمر دیکھ کر دل سے خوش ہوئی تھی۔ وہ اکلوتی بیٹی تھی، باپ کے مرنے کے بعد اس نے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ وہ ایک کمپنی میں ایک چھوٹی سی نوکری کرتی تھی، تنخواہ اتنی تھی کہ گھر چل جاتا تھا۔ اور پھر ایک دن بانو جو رشتہ کرواتی تھی وہ رشتہ لائیں۔ زمر اور اس کی ماں نے تو ان لوگوں کی باتیں سن کر ہی حیران ہو گئیں، آخر اتنے بڑے گھر کا رشتہ اس کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن بانو نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تصویر دکھائی تھی، تم انہیں بہت پسند آئی ہو، اور ویسے بھی تم اتنی پڑھی لکھی ہو، اور میں نے انہیں بتایا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ تم غریب ہو، انہیں بس ایک پر اعتماد خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، بہو چاہیے جیسی تم ہو، اس لیے یہ رشتہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ اب یہ خوش نصیبی سمجھو تمہاری کہ اتنے بڑے گھر میں سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، بس تم ہاں کر دو، وہ تو کل ہی آنے کو تیار ہیں۔ لیکن زمر نے محسوس کیا تھا کہ بانو کے لہجے میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کر بتا رہی ہیں، مگر اپنی ماں کی آنکھوں میں خوشی کا آنسو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ 26 سال کی پڑھی لکھی ایک خوبصورت اور پر اعتماد باشعور لڑکی تھی، وہ اچھا برا سب اچھے سے جانتی تھی، اس لیے اپنے لیے آواز اٹھانا بھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس کی شرافت اور اس کے کردار کو پورے محلے نے دیکھا تھا۔ پیچھے بچے ہیں، ان کا کافی شور ہے، اگنور کیجیے گا، یہ ہر گھر کا ہی ایسا ہی ہے۔ کہاں تھا؟ سب لوگ اپنی بیٹیوں کو یہی کہا کرتے تھے کہ زمر کو دیکھو، وہ کیسی ہے ویسی بن کر دکھاؤ۔ اس نے کبھی بھی اپنے ماں کا سر جھکنے نہیں دیا تھا، وہ ہر بات اپنی ماں کی مانتی تھی، اور بس یہ بات بھی وہ مان چکی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک فیصلہ اس کی زندگی تبدیل کرنے والا ہے۔ جب اس کی ماں نے ہاں کیا تو اگلے دن ہی بانو ان کو لے کر آ گئی تھی، مگر لڑکا ساتھ نہیں آیا تھا۔ بانو نے بس تصویر دکھائی تھی اور تصویر میں ماں بیٹی دونوں کو وہ لڑکا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اندر کچن میں چائے اور بسکٹ لگا رہی تھی جب باہر سے
اس کی ماں نے اسے آواز دی تو وہ سلیقے سے دوپٹہ سر پر رکھے باہر کی طرف آ گئی تھی۔ نظریں جھکا کر چائے ٹیبل پر رکھ کر اس نے جب سب لوگوں کی طرف دیکھا تو سامنے دو عورتیں جو گھر کی بڑی لگ رہی تھیں وہ سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لینے لگیں۔ ان کے ساتھ دو لڑکیاں بھی تھیں جن میں سے ایک مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی اور دوسری ناک چڑھا کر پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ ساتھ میں دو آدمی بھی تھے، وہ بھی گھر کے سرپرست لگ رہے تھے۔ ان کا گھر اتنا بڑا نہیں تھا، اس لیے صحن میں انہوں نے چارپائی اور کچھ کرسیاں لگا کر ان کو بٹھا دیا تھا۔ بات کا آغاز بانو نے کیا تھا۔ بہن، یہ لڑکے کی والدہ ہیں، شاہتاج آفریدی۔ زمر کی ماں نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ سلام کا جواب دیا تھا۔ ٹائپنگ مسٹیک ہے، اگنور کیجیے گا۔ البتہ اس کے برعکس دوسری عورت عجیب سے چہرہ بنا کر زمر کو دیکھ رہی تھی۔ شاہتاج بیگم نے دوسری عورت کو اپنی طرف متوجہ کر کے اشارہ کیا۔ یہ میری بہن ہے زبیدہ، اور میری دیورانی بھی ہے۔ جب زمر نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بس مروتاً سلام کا جواب دے کر چہرہ موڑ لیا۔ یہ سب زمر کو دیکھ کر بہت عجیب لگا، مگر ابھی وہ کچھ کہنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ یہ میری بیٹی آرزو آفریدی ہے۔ آرزو نے خوشی کے ساتھ سلام کیا تو پہلی بار زمر کو اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اسے آرزو واقعی میں بہت اچھی لگی تھی۔ اور یہ انشا آفریدی ہے، زبیدہ کی بیٹی، یعنی میری بھانجی بھی ہے۔ اور انشا نے تو سلام کرنے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا، مگر زمر نے اسے سلام کیا تو وہ بھی اپنی ماں کی طرح سلام کا جواب دیکھ کر اپنی نظریں موبائل میں جما چکی تھی۔ اور یہ میرے شوہر نواب قاسم آفریدی ہیں، اور یہ میرے دیور الیاس آفریدی ہیں۔ ان دونوں نے بھی مسکرا کر سلام کیا تو اس کی ماں نے بس سلام کا جواب دے کر اچھے اخلاق کے ساتھ سلام کا جواب دیا تھا۔ انہیں واقعی میں یہ لوگ بہت اچھے لگے تھے، سوائے ان دو عورتوں کو چھوڑ کر۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ان دونوں لوگوں کی آنکھیں صرف اس گھر پہ جمی ہوئی تھیں جو حقارت سے ادھر ادھر سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ شاہتاج بیگم نے چائے کی تعریف کی تو زمر مسکرا کر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی نظریں جھکا چکی تھی۔ دیکھیں بہن، ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آج ہی رشتہ پکا کرنا چاہتے ہیں، اور شادی بھی ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں، اگر اسی ہفتے ہو جائے تو۔ انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور ماں بیٹی کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ زمر کی ماں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر شاہتاج کی طرف متوجہ ہوئیں۔ شاہتاج بہن، اتنی جلدی کیا ہے؟ اور ویسے بھی ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ مجھے کچھ وقت دیجیے، میں کچھ تو کر سکوں اپنی بیٹی کے لیے۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو شاہتاج بیگم نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو پریشانی سے شاہتاج کو دیکھ رہے تھے۔ زمر نے محسوس کیا تھا کہ ان کے اس جواب پر سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ پریشانی کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر کچھ تو تھا جو شاید وہ لوگ چھپا رہے تھے۔ وہ اتنی ذہین تھی کہ چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات صحیح سے محسوس کر سکتی تھی۔ دیکھیں بہن، میں آپ کو سچ بات بتانا چاہتی ہوں۔ کچھ وقت پہلے میرے شوہر کے دوست نے اپنی بیٹی کا رشتے کی بات کی تھی، لیکن ہم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کا رشتہ پہلے ہو چکا ہے، بلکہ ہم تو رخصتی کرنے والے ہیں۔ اگر ہم سیدھا انکار کر دیتے تو ہمیں بزنس میں کافی نقصان پہنچتا، اس لیے ہم نے یہ کہا تھا، مگر وہ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں، اور 2 ہفتے میں شاید وہ لوگ لوٹ کر آ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے یہ شادی ہو جائے تاکہ ہم دکھا سکیں کہ ہم نے سچ کہا تھا۔ امید ہے آپ ہماری پریشانی سمجھیں گی۔ انہوں نے زمر کی ماں کے ہاتھ تھام کر انہیں بات بتائی تو وہ تھوڑی سی نرم پڑ گئی۔ اور ویسے بھی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں بس آپ کی بیٹی چاہیے۔ اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھا تھا جیسے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا کرنا چاہیے، مگر شاہتاج بیگم نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا اور وہ بھی ساری بات سمجھتے ہوئے ہاں کر چکی تھیں۔ زمر نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا جنہوں نے اتنی جلدی میں ہاں کر دی تھی، نہ پوچھ تاچھ نہ کچھ اور۔ ابھی وہ کچھ بھی کہتی جب اس کی ماں نے آنکھوں کے اشاروں سے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا، اور وہ بھی اپنی ماں کی عزت رکھتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی، مگر ابھی تک وہ اسی حیرانی میں مبتلا تھی کہ آخر ان لوگوں کو اتنی جلدی کیوں ہے۔ پتہ نہیں کیوں جو وجہ انہوں نے بتائی تھی وہ وجہ زمر کو
ہرگز سچی نہیں لگ رہی تھی، کچھ تو تھا جو وہ لوگ چھپا رہے تھے، جیسے وہ بس جلد سے جلد شادی کر کے کوئی منصوبہ سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے صبر کرنے کے۔ یہ رشتہ پکا ہو گیا تھا اور کچھ دیر بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، مگر اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ زمر کا دل اسے خبردار کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ انکار کر دے، مگر اپنی ماں کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر وہ اتنی ہمت نہیں کر پائی۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس کو نہیں معلوم تھا، کیونکہ یہ کھیل جان کا تھا اور وہ اس کھیل سے انجان تھی۔ آگے جاری ہے اور افطاری کے بعد تک روز ایپیسوڈ انشاءاللہ مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے یہ رمضان میں ہی کمپلیٹ ہو جائے، ڈیلی پوسٹ ہوگا تو ہو ہی جائے گا۔ چلیں، دعا میں یاد رکھیے گا اور اللہ حافظ۔